جو شکایت انہوں نے الیکشن ہو جانے کے بعد اگلے دن کرنی ہے نا میڈیا کے سامنے، میں اس کا ازالہ آج پہلے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو الیکشنز ہو جانے کے بعد جو انہوں نے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے دھاندلی کے واقعات سنانے ہیں نا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ہم احتجاج کرتے ہیں، جو شور بعد میں مچنا ہے میں اس کا ازالہ آج پہلے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، دھاندلی کی شکایت کریں گے اور تبدیلی ہوا میں اڑ جائے گی۔ یہ نظام کبھی اس ملک کو تبدیلی نہیں دے سکتا۔ پاکستان میں 11 مئی 2013 کے عام انتخابات کے بعد اس طرح کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مظاہرین انتخابات کے دوران بڑے پیمانے پر ہوئی دھاندلیوں کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ A huge crowd of PTI workers gathered at Teen Talwar, Karachi on Sunday evening to protest against the alleged rigging of elections. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کراچی میں ووٹنگ کے دوران مبینہ دھاندلی کے خلاف کراچی کے علاقے کلفٹن پر مظاہرہ کیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے لاہور میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ڈیفنس کے ساتھ ساتھ شوکت خانم کے باہر بھی احتجاج کیا۔ ریگنگ ہوتی ہے، ہر الیکشنز میں ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ تو ریگنگ کے ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ لاہور کے علاقہ ڈیفنس میں اتوار کی شام میں احتجاجی دھرنا شروع کیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکن پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں اور مبینہ دھاندلی کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ تیئیس دسمبر کو ڈاکٹر دانش صاحب میرے لفظ یاد کریں کہ یہ مکا کے نتیجے میں بنایا گیا الیکشن کمیشن ہے، اور یہ مکا کا الیکشن کمیشن قوم کو کبھی شفاف الیکشن نہیں دے سکتا۔ سارے ملک میں تاثر جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ نے اور الیکشن کمیشن نے مل کے گیم کھیلی۔ اصل میں فخرو بھائی کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں۔ اچھا، وہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ پہلے سے گیم ہو گئی تھی 18 امینڈمنٹ یا 19 امینڈمنٹ میں، انہوں نے دونوں ٹیموں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے اپنے امپائر کھڑے کریں گے۔ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا کمزور آفس ہے۔ چیف الیکشن کمیشن وہ تو فخر الدین ابراہیم کے اوپر تو ہمیں اعتماد تھا، لیکن جو پروونسز کے اندر الیکشن کمشنرز تھے وہ پروونسز نے سلیکٹ کیے ہوئے، یعنی ان کے اپنے امپائر تھے۔ تو جو ہوا ہے بالکل الیکشن کمشنرز کی نالج سے ہوا ہے۔ اور عوامی سطح پہ ان کے خلاف احتجاج کی تحریک کرنا، جیسے ہم نے لانگ مارچ کیا اور دباؤ کے ساتھ ایک اصلاح پر ان کو لائے، بعد میں پھر گئے، اتنی کوشش بھی ناممکن بنا دی جائے گی۔ آپ سے پرامن جمہوری احتجاج کا حق بھی چھین لیا جائے گا، آئین میں ترمیم ہوگی، ان ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ یہ جھوٹے جعلی مینڈیٹ کے نشے میں دھت ہاتھی اگر کامیاب ہو گئے تو آنے والے وقتوں میں یہ پارلیمنٹ میں اسی جرلو انتخابات کے بعد اگر انہوں نے سیج سجا لی اقتدار کی، تو میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد اس ملک میں عوام پاکستان کے کسی طبقے کو سڑکوں پر آ کر پرامن احتجاج کی اجازت نہیں رہے گی۔ میں یہ بات تاریخی کہنا چاہتا ہوں۔ لاہور کا موار روڈ اس وقت میدان جنگ بن گیا جب ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے پہنچے، لیکن پولیس تحریک انصاف کے کارکنان کے استقبال کے لیے ان سے پہلے ہی موار روڈ پر پہنچ گئی۔
تحریک انصاف کے کارکنان نے جب بھرنے کی کوشش کی تو پولیس نے روک دیا، مگر پی ٹی آئی کے ورکرز نعرے لگاتے ہوئے سڑک پر آ گئے، جس پر پولیس اہلکاروں نے ان کو گھیر کر لاٹھی چارج شروع کر دیا اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے مقامی رہنماؤں حماد اظہر، ایم پی اے نوشین، شبیر سیال اور مہر بازی سمیت 40 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ اگر اصلاحات کے بغیر جو ایجنڈا الیکٹرل ریفارمز کا میں لے کے جا رہا، اس کے بغیر الیکشن ہونے دیے گئے اور الیکشن ہو گئے، الیکشن ہونے دیے گئے اس کے بغیر، تو اس ملک میں دنیا کی تاریخ کی بدترین سیاسی آمریت قائم ہوگی۔ پوچھ گچھ کرنا، اسکروٹنی کرنا، مواخذہ کرنا، ان سے جواب طلبی کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ لوگ اپنے مستقبل کو ایسا محفوظ کریں گے کہ مبشر صاحب آپ بھی کھرا سچ نہیں کہہ سکیں گے، آپ کے کھرے سچ کو بغاوت بنا دیا جائے گا۔ TRY نیوز کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ، ملک بھر میں صحافی برادری سراپا احتجاج۔